اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ محترم و مکرم قابل اصل احترام سامعین عزیز شان، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کے تصدق سے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 34 کے حوالے سے ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا، اور یاد کیجئے جب ہم نے کہا للملائکۃ، ملائکہ سے، فرشتوں سے، اسجدوا لآدم، کہ سجدہ کرو آدم کو، فسجدوا، تو ان سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابا، اس نے انکار کیا، ابا کا معنی ہے انکار کرنا، واستکبر، اور تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اس کے دو ترجمے کرتے ہیں۔ کانا کا سٹیٹس ہوتا ہے ناقصہ یا تامہ، اگر یہ تامہ ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے اور وہ تھا ہی کافروں میں سے، یعنی پہلے ہی اس کے دل میں کفر چھپا ہوا تھا۔ اور اگر ہم کہیں کہ یہ کانا ناقصہ ہے تو اور وہ کافروں میں سے ہو گیا، یعنی جب اس نے یہ عمل کیا تکبر کرنے والا اور سجدہ نہ کرنے والا، تو اس کے نتیجے میں وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ یہ فرق پڑ جاتا ہے ترجمے کے اندر۔ اس آیت کریمہ پہ اگر ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں دو تین چیزیں اس کے اندر بڑی اہم ہیں ڈسکس کرنے والی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سجدہ کرنے کا حکم اللہ پاک نے کب دیا۔ یہ جو آیات ہم پڑھ رہے ہیں اس کے تناظر میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا فرما دیا، اور جب ان کے سامنے، ملائکہ کے سامنے، حضرت آدم علیہ السلام کی برتری کے ثبوت پر ان کا جو علمی شان ہے اس کا بھی اظہار کروا دیا۔ چیزوں کے ناموں کے بارے میں جو ہم نے کل پڑھا تھا، اس کے بارے میں ملائکہ کی لا علمی اور حضرت آدم علیہ السلام کی ساری معلومات جب ان کی علمی برتری ثابت کر دی تو اب کہا کہ ان کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ۔ ایک اور مقام پہ قرآن یوں فرماتا ہے وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب میں آدم علیہ السلام کو بنا لوں، ان کو تیار کر لوں اور ان میں اپنی روح پھونک دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو پھر تم سجدے میں گر جانا۔ وہاں پہ اس آیت کریمہ سے ایک خاص بات جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ سجدہ پیکر خاکی کوئی نہیں کروایا جا رہا، اصل میں سجدہ اس روح مقدس کو کروایا جا رہا ہے جو اللہ کی جانب سے حضرت آدم علیہ السلام میں ڈالی گئی ہے۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور جب میں پھونک دوں اپنی بارگاہ سے روح اس کے اندر، پھر تم سجدے میں گر جانا۔ یہاں سجدہ کون سا مراد ہے؟ علماء کرام نے سجدے کی دو بلکہ کہیں گے چار قسمیں کی ہیں۔ ایک تو سجدہ وہ ہوتا ہے جس کو سجدہ تسخیر کہتے ہیں۔ آپ نے عام طور پہ سجدے کی دو قسمیں سنی ہوں گی، سجدہ عبادت اور سجدہ تعظیمی، مگر اس سے پہلے دو قسمیں اور ہیں۔ ایک کو کہتے ہیں سجدہ تسخیر، کہ کائنات ساری کی ساری اللہ کے کنٹرول کے اندر ہے اور اللہ کے حکم پہ چل رہی ہے، جس کو قرآن کہتا ہے کہ زمین و آسمان کی ہر شے اس کی بارگاہ میں سجدہ کرتی ہے، یہ سجدہ تسخیر ہے۔ اور سجدہ عبادت وہ ہوتا ہے جو ملائکہ اور جنات اور انسانوں کو اللہ نے حکم دیا ہوا ہے میری عبادت کرنے کے حوالے سے، اور ملائکہ بھی شامل ہیں، وہ سجدہ عبادت ہوتا ہے۔ اب یہاں پر جو اگلی بات ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا جو حکم ملائکہ کو تھا، کیا یہ سجدہ عبادت تھا یا سجدہ تعظیمی تھا؟ بعض علماء نے کہا کہ سجدہ عبادت تھا، سجدہ اللہ کے لیے تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو صرف قبلہ رخ بنایا گیا تھا۔ جیسے آج ہم سجدہ کرتے ہیں مغرب کی طرف منہ کر کے، کعبے کی طرف منہ کر کے، تو کعبے کو سجدہ نہیں کرتے، ہم سجدہ اللہ کو کرتے ہیں۔ کعبہ صرف سمت ہے، کعبہ صرف
سمت ہے. اگر کوئی کعبہ کو خدا جان کے سجدہ کرے گا تو کافر ہو جائے گا. سجدہ کعبہ کو نہیں ہے، سجدہ رب کعبہ کو ہے. مگر رب چونکہ کی ذات وہ ہے جو ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں ہے، اس نے ہمیں ایک سمت دے دی کہ اس طرف توجہ کر کے تم مجھے سجدہ کیا کرو. تو بعض علماء نے یہ کہا کہ آدم علیہ السلام کو جو سجدہ تھا حقیقت میں وہ اللہ کا سجدہ عبادت تھا، صرف سمت اور رخ حضرت آدم علیہ السلام کی طرف تھا. مگر اس پر علماء کی بڑی جماعت نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ حضرت آدم کو ہی سجدہ تھا اور سجدہ تعظیم والا تھا. یہی مختار قول ہے، اسی کے اوپر علماء کی زیادہ رائے ہے. اب آگے قرآن فرماتا ہے فسجدوا، اللہ نے حکم دیا تھا ملائکہ کو، ان سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. یہاں پر ایک اور بڑی بحث مفسرین کرام کرتے ہیں. وہ یہ بحث کرتے ہیں کہ ابلیس کی حقیقت کیا ہے، کیا ابلیس ملائکہ میں سے ہے یا جنات میں سے ہے؟ صحابہ کرام تک میں سے کئیوں کی رائے یہ ہے کہ ابلیس بھی فرشتوں کی اقسام میں سے ایک قسم تھا. خود صحابہ میں سے بعض کی رائے یہ ہے، حضرت عبداللہ بن عباس نے ذکر کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو ملائکہ کی مختلف قسمیں ہیں ان میں سے ایک قسم یہ ہے. اور ان کی بڑی دلیل کیا ہے؟ یہی آیت کریمہ. آپ ترجمے پہ غور فرمائیے، جب ہم نے ملائکہ سے کہا سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. اب کیا لگتا ہے ابلیس فرشتوں میں سے تھا نا؟ اللہ نے تو فرشتوں سے کہا تھا سجدہ کرو. خدا فرماتا ہے سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس نے. اب یہ جو سب نے کیا سوائے ابلیس کے، اس سے ظاہراً یہ لگتا ہے کہ ابلیس بھی فرشتہ ہی تھا. مگر قرآن مجید نے یہ فیصلہ ایک اور مقام پر کر دیا ہے، یہ فرما کر وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، وہ جنات میں سے تھا، اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی. وہاں پہ اللہ نے واضح طور پہ اس کے جن ہونے کا ذکر کیا. وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ، اور وہ جنوں میں سے تھا. فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، اپنے رب کی امر کی نافرمانی کی. اور اس پر ایک اور بڑی دلیل کہ وہ ملائکہ میں سے نہیں تھا. ملائکہ کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ وہ اللہ کے معزز بندے ہیں، اس کی نافرمانی نہیں کرتے. اگر ابلیس فرشتہ ہوتا تو نافرمانی کبھی نہ کرتا. اب انہوں نے کیوں سوچا، جو جن علماء نے فرشتہ کہا تو کیوں کہا؟ انہوں نے اس لیے کہا کہ دیکھیے اللہ نے ملائکہ سے کہا تھا تو وہ سجدہ اگر وہ فرشتہ نہ ہوتا تو اس کے نہ کرنے سے کیا بن جاتا تھا؟ حکم تو فرشتوں کو تھا. علماء کہتے ہیں اصلاً وہ جنات میں سے تھا، لیکن اپنے بچپن سے وہ رہتا فرشتوں میں تھا، تھا جنات میں سے. مگر اس کی جو پرورش ہوئی ہے وہ بچپن سے ملائکہ میں تھا. بڑا عابد، زاہد، عبادت گزار اور علم والا تھا. رب کائنات نے ملائکہ کی ایک ٹولی پر اسے استاد بنایا ہوا تھا. عبادت کے طریقے ان کو سکھاتا تھا، علم بھی ان کو دیا کرتا تھا. اب چونکہ ملائکہ جنات سے افضل ہیں، جب ملائکہ کو حکم ہوا کہ سجدہ کرو تو پھر جو افضل کو سجدے کا حکم ہے تو جو نیچے والا ہے وہ بھی آٹومیٹکلی شامل ہے اس کے اندر. جب آپ کسی شعبے کے افسر سے کہیں کہ بھی آپ نے جھک جانا ہے تو افسر جب جھکنا ہے تو پھر اس کا سارا سٹاف بھی جھکے گا ساتھ اس کے، کیونکہ جو افضل ہے افسر وہ اگر جھک رہا ہے تو جو اس کے ماتحت ہیں وہ بھی جھکیں گے. تو بعض علماء نے کہا کہ اس کو اس لیے سجدے کے حکم میں شامل تھا چونکہ وہ ملائکہ کے اندر رہتا تھا، اور ملائکہ کو جب حکم ہوا تو وہ بھی اس حکم کے اندر شامل تھا. آگے قرآن فرماتا ہے الا ابلیس، ابلیس کے. ابلیس ہم ایک لفظ پڑھتے ہیں، اس کو قرآن شیطان بھی کہتا ہے، ان کا نام ابلیس بھی رکھا ہے. اور سریانی اور عبرانی زبانوں کے اندر اس کا نام عزازیل آیا ہے. عزازیل، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، فرشتوں جیسا نام تھا عزازیل. لیکن جب اس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا تو اس کا نام ابلیس پڑ گیا. ابلیس کا معنی ہوتا ہے مایوس. اس کو پتہ چل گیا کہ میری اب بخشش کوئی نہیں. اس نے اپنے آپ کو رحمت الہی سے مایوس کر لیا. اگر توبہ وہ بھی کر لیتا
اور حضرت آدم علیہ السلام کے سجدے کے حکم کو مان جاتا تو خدا کی بارگاہ سے اسے بھی معافی مل سکتی تھی، لیکن وہ مایوس ہو گیا اللہ کی رحمت سے، اور اس نے بجائے توبہ کا راستہ اختیار کرنے کے اس نے تکبر کا راستہ اختیار کیا۔ میں کیوں سجدہ کرتا؟ آگے بڑی تفصیل سے یہ باتیں آئیں گی۔ اللہ نے اسے پوچھا کہ جب میں نے کہا تھا سجدہ کرو تو کیوں نہیں سجدہ کیا؟ اللہ کے لفظ کیا ہے؟ جب میں نے کہا تھا سجدہ کرو۔ چھوڑو کس کو کرنا ہے، آدم ہے آگے یا کون ہے؟ اس بات کو چھوڑو، کہا کس نے تھا کہ سجدہ کرو؟ میں نے کہا تھا سجدہ کرو، پھر کیوں نہیں تو نے میری بات مانی؟ یعنی سجدہ نہ کرنا ایک الگ بات ہے، اللہ کا حکم نہ ماننا ایک الگ بات ہے۔ تو اس لیے فرمایا رب کائنات نے کہ وہ ابلیس ابا، اس نے انکار کیا، واستکبر، اس نے تکبر کیا۔ تکبر آپ جانتے ہیں کیا چیز ہوتی ہے؟ تکبر کی بڑی سادی تعریف حدیث پاک کی روشنی میں یہ ہے، میں آپ سے عرض کرتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار صحابہ کرام کے سامنے ذکر کیا کہ تکبر کرنے والے جہنم کا ٹھکانہ ہے، تو اس پر ایک شخص نے آگے سے پوچھا، یا رسول اللہ میرا دل کرتا ہے کہ میرے کپڑے اچھے ہوں، میرا جوتا زبردست قسم کا ہو، سواری میری بڑی اعلیٰ ہو، تو کیا یہ تکبر میں آئے گا؟ سرکار نے کہا نہیں، یہ تو خوبصورتی ہے، اللہ خود بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ آپ اچھے انداز میں خوبصورت طریقے سے زندگی گزاریں، لباس میں، سواری میں، اٹھنے بیٹھنے میں، کھانے پینے میں، پہننے میں آپ اچھے رہیں، یہ تو خوبصورتی ہے۔ تکبر کیا ہے؟ تکبر ہے حق کا انکار کرنا اور دوسروں کو کمتر سمجھنا، دوسروں کو کمتر سمجھنا، حق کا انکار کرنا۔ جب ایک عام آدمی آپ کو حق کی بات بتاتا ہے تو آپ حق کو نہیں مانتے کہ یہ کون ہے مجھے بتانے والا، تو یہ جو رویہ ہے یہ تکبر کا رویہ ہے، الیاذ باللہ، استغفر اللہ۔ تو فرمایا اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 34 تھی، یہ بیان آگے چل رہا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو منشاء قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا